ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کئی دن سے اللہ کے ذکر کے بارے میں بات چل رہی تھی. کل جمعے کی وجہ سے وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. یہ بات تھی کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں ہر وقت بہت زیادہ کرتے رہنا چاہیے. قرآن جگہ جگہ اللہ کے ذکر کو بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ذکر کرو بہت بہت کرو کا مطلب ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قیاما وقعودا وعلى جنوبهم بستر پر لیٹتے ہو تک سفر میں حضر میں چلتے پھرتے بیٹھتے کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے. یہ بات چل رہی تھی. آج یہ بات ہے کہ اس اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہوگا. اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کامیابی کو بیان کیا اور اس کے کسی گوشے کو چھوڑا نہیں. یہ دین اسلام کا کمال ہے. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے ذکر کرنے والے کو لابھ اور فائدہ کیا ملے گا. یہ جو تاکید قرآن کر رہا ہے کہ ذکر کرو ہر وقت کرو بہت زیادہ کرو آخر اس کا فائدہ کیا ہے. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت یحییٰ. وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں. زمانہ ایک ہی ہے دونوں کا. اللہ نے ان کو اپنے نبی کو کچھ باتیں بنو اسرائیل سے کہنے کا حکم دیا. انہوں نے ان سب کو جمع کیا بیت المقدس میں. نیچے اوپر ہر جگہ بنو اسرائیل جمع ہو گئے. یا آج یحییٰ اللہ کا کچھ پیغام سنانے والے ہیں. وہ پیغام کیا ہے وہ تو بہت سی چیزیں ہیں. ان میں ایک چیز اللہ کے ذکر سے متعلق. اس میں فرماتے ہیں مثل من یذکر اللہ تبارک و تعالی کمثل رجل خرج العدو فی اثرہ حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منه.
كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. حضرت یحییٰ کی یہ باتیں علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنی امت کے سامنے ان کو پیش کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خوب غور سے سنو امت کو، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے۔ کیسی مثال؟ اپنے گھر میں بیٹھا تھا آدمی اور اس کا دشمن باہر بیٹھا ہوا تھا، نکلے گا گھر سے تو میں اسے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ یہ آدمی باہر نکلا اور دشمن گھات سے اٹھ کر کے اس کے پیچھے دوڑا۔ اب یہ اکیلا ہے، دیکھا دشمن آ رہا ہے، مجھے قتل کر دے گا، بھاگتا رہا آگے آگے، پیچھے پیچھے دشمن۔ اتفاق سے اسے بڑا مضبوط قلعہ دوڑتے دوڑتے مل گیا اور دروازہ کھلا تھا اس کا، اس کی تقدیر۔ یہ اس دروازے میں گھس کے دروازے بند کر لیے اور اس نے اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیا۔ گھر سے نکلا، دشمن بیٹھا تھا تاک میں، اس کے پیچھے دوڑا دشمن قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ یہ آگے آگے پیچھے پیچھے دشمن، بچنے کا کوئی راستہ نہیں مگر اس کی تقدیر کہ اس کو ایک بڑا مضبوط قلعہ جس کی دیوار کو دشمن توڑ نہیں سکتا، جس کی دیوار سے کود کر گھر میں گھس نہیں سکتا، اور اس قلعے کا دروازہ کھلا تھا، یہ اس دروازے میں گھسا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا، بچنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ یہ ایک مثال پیش کی، اس کے بعد فرماتے ہیں كَذَلِكَ الْإِنسَانُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھو۔ فرماتے ہیں بس اسی طرح سمجھو کہ انسان اپنے آپ کو اپنے دشمن شیطان سے بچا نہیں سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے بچا۔ اللہ کا ذکر ہی وہ مضبوط قلعہ ہے، نہ اس کے دروازوں کو شیطان توڑ سکتا ہے، نہ اس کی دیوار میں نقب لگا سکتا ہے، نہ سیڑھی لگا کر کے اس کے اندر گھس سکتا ہے۔ جو اس قلعے کے اندر آ گیا اللہ کے ذکر کے، شیطان کے بس میں نہیں ہے، وہ پر قید ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑی کھلی ہوئی مثال ہے، بہت واضح مثال ہے کہ دشمن پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، آدمی کو بچنے کے لیے اپنے دشمن سے کوئی راستہ مل نہیں رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک حصن حسین بڑا مضبوط قلعہ سامنے آیا اور دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ اس مضبوط قلعے میں گھس گیا۔ کیا مطلب ہے؟
اللہ کا ذکر مومن کے لیے ایک بڑا مضبوط قلعہ ہے، اور اللہ نے اس قلعے کا دروازہ 12 مہینے، ہر مہینے میں 24 دن رات اور دن کھول رکھا ہے۔ جس کو دشمن سے، شیطان جیسے دشمن سے بچنا ہے تو وہ اس اللہ کے ذکر کے قلعے میں گھس جائے، تبھی بچ سکتا ہے، ورنہ ذکر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ کیوں؟ دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جب آدمی کا پتلا بنایا تو جہاں آج کعبۃ اللہ ہے اس جگہ رکھا اس پتلے کو۔ شیطان تو آدمی کے رگ و ریشے میں چلتا ہے، یجری من الانسان مجری الدم، جہاں جہاں خون چلتا ہے وہاں اس نے اندر گھس کر کے دیکھا، سمجھا کہ اس کو اللہ نے پیٹ دیا ہے، یہ اپنے پیٹ کے لیے بھٹکے گا۔ خیر ہو گیا، ڈالیا۔ اب شیطان جنت میں رہتا تھا، اللہ نے جنتیوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، میں نہیں کروں گا اس کو سجدہ۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے شیطان سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے جس کو آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو بنانے کے لیے 2 ہاتھ کیا، 1 ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اشارے کن سے بناتا ہے۔ مگر یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی جس چیز کو 1 ہاتھ سے بناتا ہے وہ اتنی صاف ستھری نہیں بنتی جتنا دونوں ہاتھوں سے۔ میری کمال قدرت کا نمونہ آدم ہے، میری لاکھوں مخلوق کیا کروڑوں اربوں مخلوق کے اندر جتنا کامل و مکمل انسان ساری دنیا کے اوپر حکومت یہ کرے گا، تو نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ شیطان نے کہا میں کیسے سجدہ کروں گا، مجھے تو آپ نے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، آگ تو بھسم کر دیتی ہے، حکومتیں چاہیں کہ آگ کو بجھا دیں۔ 3 دن سے کانپور میں آگ لگی ہوئی ہے، بہت بڑی بڑی مارکیٹ ہے، ایک ایک دکان میں کروڑوں کا سامان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ارب جل گئے، 3 دن ہو گئے بجھی نہیں آج تک آگ تو ایسی چیز ہے، اور اسے بنایا مٹی سے، اوپر پھینکو زمین میں گر جائے گی، لوگ اپنے پیروں سے روندیں گے، یہ اتنا چھوٹا اور میرے مقابلے میں دلیل، آپ نے تو اللہ میاں الٹا کام کر دیا، آپ تو کہتے ہیں اسے کہ مجھے سجدہ کرے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے سجدہ کروں، میں کیسے سجدہ کر دوں اسے؟ اللہ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے، چل، قال اخرج منها، نکل یہاں سے، دلیل و خوار ہو کر نکال دیا۔ اب یہ تن کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہ بچ جائے گا، یہ جنت میں رہے گا اور میں جاؤں گا دنیا میں ٹھوکر کھاؤں گا، میں بھی اسے جنت میں آنے نہیں دوں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں داہنی طرف سے آ کے اسے بہکاؤں گا،
تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، میرا داؤ نہیں چلے گا بائیں طرف آ کے بہکاؤں گا، ادھر بھی داؤ نہیں چلے گا سامنے سے بہکاؤں گا، ادھر بھی داؤ نہیں چلے گا پیچھے سے، مگر میں اسے جنت میں پہنچنے نہیں دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے لَآتِيَنَّهُمْ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، جب تک آدم کی جان میں جان رہے گی، جان نکلتی رہے گی، تب تک میں اسے تیری جنت کے راستے سے ہٹا کروں گا۔ ہر وقت میں اپنی دشمنی، رات میں، دن میں، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ میں دشمنی کرتا رہوں گا۔ اب اللہ کا ذکر ہی ایک چیز ہے جو آدمی کو، آدم کو، آدم کی اولاد کو، اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے، ایسا دشمن جو کسی وقت بھی غافل نہیں ہے، رات میں، دن میں، گھر میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ دشمنی کر رہا ہے، موت کے وقت تک اپنے کام سے غافل نہیں۔ ایسے بڑے دشمن اور ایسے طاقتور دشمن کے جو انسان کے رگ و ریشے کے اندر چلنے والا ہے، اتنے بڑے دشمن سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی راستہ، اللہ کا ذکر۔ یہ ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت کرو، کیا مطلب؟ ہر وقت کرو، کھڑے کرو، بیٹھے کرو، لیٹے کرو، کوئی وقت چھوٹنا نہیں کرو۔ یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں بیت الخلاء میں جاتا ہے، وہاں بھی وہ ذکر جیسے پاس انفاس ہے، بغیر ارادے کے منہ بند ہے، زبان اللہ اللہ کر رہی ہے، یا سانس اوپر نیچے چل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، بیت الخلاء میں بھی اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھو، درود پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں شیطان آدمی کو ورغلانے میں، اللہ کے راستے سے ہٹانے میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی وقت بچنا نہیں چاہیے جس میں آدمی شیطان کو ناکام بنانے کی کوشش نہ کرے۔ جس وقت آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہے، شیطان اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہے۔ بچے کیسے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کر۔ یہ جو صوفیاء سانس کا ذکر، قلب کا ذکر، زبان کا ذکر اتنا کراتے ہیں، اتنا کراتے ہیں، اتنا کراتے ہیں کہ ذکر اللہ اس کی عادت اور فطرت بن جائے۔ وہ اسی لیے ہر وقت اگر ذکر نہیں کرے گا، جتنے منٹ بھی غفلت کے ہیں، شیطان نے اپنی چونچ تیرے دل میں ڈال دی۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان بے بس ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں چلتا۔ خود کہتا ہے حدیث کے اندر، اللہ کا نبی فرماتا ہے، آدمی مسجد میں جاتا ہے تو ایک تو دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک اور دعا فرماتے ہیں،
اگر آدمی مسجد میں جاتے ہوئے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، تیرے گھر آیا ہوں، تیری پناہ جسے مل گئی شیطان کچھ نہیں۔ شیطان الگ کھڑا ہو جا کہ لو بھائی اس نے تو مجھے دن بھر کے لیے مجھ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ کا ذکر ایسا ذکر اس نے کر لیا کہ اب میرا بس اس کے اوپر نہیں چلتا۔ یہ بنیاد ہے جو قرآن کسی چیز کے لیے کثرت کی تعلیم نہیں دیتا کہ کرو اور بہت زیادہ کرو۔ کہا ہے حج کرو حکم دیا، یہ تو نہیں کہا کہ ہر سال حج کیا کرو، حج ہی کیا کرو۔ روزے رکھو، یہ تو نہیں کہا کہ ہر روز روزے رکھا کرو، ہر وقت روزے سے رہا کرو۔ اللہ کے ذکر کو کہا کہ اللہ کو ہر وقت یاد کیا۔ کیوں؟ وہ جو دشمن ہے تیرے پیچھے وہ ہر وقت تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں تیری موت کب آ جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تیری موت اچھی نہ ہو، تو جنت میں نہ جا۔ وہ تو دشمنی یہ ہے کہ تو جنت میں نہ جا۔ میں نکلا ہوں تیری وجہ سے، میں تجھے کیسے جنت میں جانے دوں؟ اس لیے ہر وقت صراط مستقیم سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے پر لے جانے کے لیے شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے۔ مومن کو اس سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ بچنا نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے ہر وقت کثرت کی جو تلقین اور حکم دیا، اس لیے کہ وہی شیطان سے بچانے والا ہے، اور شیطان ہر وقت تیرے پیچھے ہے، تو تو اپنے بچاؤ کے لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کر۔ یہ ہے حاصل سب کا۔ میرے بھائی، مسجد کے اندر لوگ ذکر کرنے والے بھی ہیں، ذکر اللہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ سارا مقصد یہی ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ کسی وقت بھی اللہ محبوب دل سے، دل کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ جب تو نے ایسا کمال حاصل کر لیا تو اب شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا، تیرے دل میں چونچ ڈال کر بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی اپنی زندگی تو خراب زندگی ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور وہ بتاتا ہے، تلقین کرتا ہے، سکھلاتا ہے۔ اللہ کا نبی سکھلاتا ہے، بتاتا ہے، تاکہ میری امت، اور اللہ سکھلاتا ہے تاکہ میرے بندے شیطان کے راستے سے بچ کر میرے راستے کی طرف آئیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کریں۔ شیطان کو دوست نہ بنائیں۔ اس لیے یہ ایک مثال میں نے حدیث کی آپ کے سامنے پیش کی کہ شیطان جیسے دشمن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان بے بس ہے، جہاں ذکر اللہ سے غفلت ہے
وہاں شیطانی کا راج چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی اپنے ذکر کی اتنی ہی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے اثر سے جو ہمیں اللہ کی جنت سے محروم کر کے جہنم کے راستے پر ڈالنے والا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور حسن خاتمہ میسر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.